بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، عمران خان ڈیل کر رہا ہے، بس ڈیل آخری مرحلے میں ہے، عمران خان پیچھے ہٹ رہا ہے، جیسے ڈیل مکمل ہوئی خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ یہ ہے وہ بیانیاں جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگ بنا رہے ہیں، اور عمران خان کے مخالفین جہاں جہاں موجود ہیں وہ اس بے بنیاد ڈیل کی خبروں کو نہ جانے کیوں ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، اور حکومت کے پروردہ صحافی جو ہیں وہ اس بیانیے کو ظاہر ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، صحافت کا ایک اصول ہے کہ خبر کو ہمیشہ ایک سے زیادہ اینگل سے اور دوسرے حقائق کے ساتھ ملا کر چیک کر لینا چاہیے۔ اس لیے ڈیل کی خبریں پھیلانے والوں اور اس پر یقین رکھنے والوں کو یہ خبر حقائق کی کسوٹی پر پرکھ لینی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسی ڈیل ہے کہ عمران خان اگرچہ رہا تو نہیں ہوا مگر ابھی تک وہ آگ برساتی گرمی میں ایک تندور جیسے سیل میں موجود ہے۔ ڈیل کرنے والے کم از کم اسے جیل کے اندر ہی کوئی انسانی ماحول تو فراہم کر سکتے تھے نا، کچھ نرمی پیدا کر سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ کیسی ڈیل ہے جو ایک روز پہلے ہی عمران خان کی اہلیہ پر 9 مئی کے 11 نئے مقدمات بنا دیے گئے۔ ڈیل کرنے والوں ابھی تک نہ جانے کیوں عمران خان اور ان کے اہل خانہ کو ڈیل کرنے والوں نے نیزے کی انی پہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ یہ کیسی ڈیل ہے کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ اگر ڈیل ہو رہی ہے تو پھر کیوں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لڑکیوں کو گھروں سے اس بے رحمانہ انداز میں اٹھایا جا رہا ہے؟ ابھی کل ہی عروبہ کومل کو عدالت کے ذریعے ضمانت ملی ہے، اور اس 22 سالہ لڑکی کو پہلے والدین کے سامنے انتہائی بے دردی کے ساتھ بے رحمانہ انداز میں گھر سے اٹھایا گیا، پھر کئی روز تک جیل میں رکھا گیا، اور اس پر الزامات کی ایسی بچھاڑ کی گئی، اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا گیا جیسے کسی ملک دشمن سے رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ کمزور سی لڑکی جو ہے پی ٹی آئی کے 11 لاکھ سے زیادہ فیک اکاؤنٹس چلا رہی ہے۔ اب ایسی بات کرنے والے نہ تو ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، نہ ہی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز سے وہ کوئی شد بدھ رکھتے ہیں۔ یہ بہادر لڑکی جب ضمانت پر جیل سے باہر آئی ہے تو اس نے اپنے والد سے پہلی بات بھلا کیا کہی ہے؟ اس نے کہا، بابا رونے والا کوئی کام نہ کرنا۔ واہ بابا، رونے والا کوئی کام نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو تو دلیری بھی ایک مثال دکھائی دیتی ہے، اور اگر عمران خان نے ڈیل کر ہی لی ہے تو پھر عروبہ کومل جیسی لڑکیاں اپنے ضعیف والدین کے ساتھ عدالتوں کی پیشیاں کیوں بھگتتی نظر آ رہی ہیں؟ اگر ڈیل ہو چکی ہے تو پھر رؤف حسن جیسے بزرگوں کے چہرے جو پہلے بلیڈ مار مار کر رنگین کیے جا رہے تھے اور اس سے بھی نہیں جی بھرا، تو پھر اس پیرانہ سالی میں کیوں اس کو جیل میں رکھا گیا ہے؟ اس کو کیوں اس بے دردی کے ساتھ پیشیوں پہ حاضر کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو ڈیل کا اتنا ہی یقین ہے تو پھر مجھے بتا دیں کہ ماؤں جیسی یاسمین راشد جو 1 نہیں 2 نہیں غالباً 3 بار کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، انہیں کیوں بلا وجہ جیل میں رکھا گیا ہے؟ یاسمین راشد جیسی بزرگ خواتین کا امتحان جو ہے وہ کیوں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ اب تو اسے ہنگامی حالت میں یاسمین راشد صاحبہ کو ہاسپٹل میں منتقل کرنا پڑ گیا ہے، جہاں وہ مطلب موت سے پنجہ آزمائی کر رہی ہیں۔ ڈیل کا کوئی ثمر جو ہے وہ یاسمین راشد کو کیوں نہیں مل رہا؟ اعجاز چودھری صاحب تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ محمود الرشید، عمر چیمہ کے روز و شب جو ہیں وہ زندہ میں کیوں گزر رہے ہیں اور اتنے برے انداز میں کیوں گزر رہے ہیں؟ اگر ڈیل ہو چکی ہے تو پھر ان کی مشکلات جوں کی توں کیوں ہیں؟ ڈیل کا راگ ضرور رلاپیں لیکن حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، جو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ڈیل کا چورن نہیں بک سکتا، کیونکہ احمد جنجوعہ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ بے جرم، بالکل معصوم اور بے گناہی، وہ قید و بند کی سختیاں کیوں جھیل رہے ہیں؟ ان کا جرم بس صرف اتنا ہی ہے نا کہ وہ اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں بات کرنے بات سننے کی آزادی ہو۔ اسی بات کے خواہش مند ہیں نا یہ لوگ۔ او بھائی، اگر ڈیل ہو چکی ہے تو پھر اظہر مشوانی کے 2 پروفیسر بھائی، ان کا اتا پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ وہ کہاں ہیں؟ انہیں کہاں اور کس حال میں رکھا گیا ہے؟ ڈیل ہو چکی ہے تو پھر انہیں منظر عام پر لائیں نا،
تاکہ ان کے گھر والوں کو تو اتنا سکون مل جائے کہ ان کے پیارے زندہ سلامت ہیں. ڈیل کرنے والے اتنا تو کر دیتے کہ شہباز گل کے بھائی کے بارے میں بتا دیتے کہ وہ خیر و عافیت سے ہے, مگر ایسا کچھ نہیں. اسیروں کی مشکلات جو کی توں ہے. اگر ڈیل کرنے والوں کو ڈیل مل گئی تو پھر انتہائی ناتواں کمزور سی عالیہ حمزہ پہ کچھ رحم کر دیتے, جسے تپتی دھوپ میں شہر شہر جانوروں کی طرح پھرایا جا رہا ہے, جیسے اپنے نوعمر بچوں سے اس بیچاری کو ملنے تک نہیں دیا جا رہا, جو جیل کی کال کوٹڑی میں باقاعدہ سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے. میری ملاقات ہوئی ایک پیشی پہ, عمران ریاض بھائی کی پیشی پہ مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملا. یقین کریں کہ اس عالیہ حمزہ کو دیکھ کے فوری طور پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ عورت کس مٹی کی بنی ہوئی ہے. اگر اب بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, ظالموں نے ظلم کا ہر حربہ آزما لیا ہے, لیکن عالیہ حمزہ اب بھی مقتل میں ڈٹ کے کھڑی ہے. میں دانستہ طور پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مقتل میں ڈٹ کے کھڑی ہے. تو ڈیل ہو گئی ہے تو اس بہادر عورت کو اب گھر جانے کی اجازت دے دیں. مگر ایسا کیسے ہو؟ ڈیل ہوئی نہ کبھی ہوگی. تحریک انصاف کے قائد اور باقی سب کارکن عدالتوں سے سرخرو ہو رہے ہیں. جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے, کورس آف لا جس کو کہتے ہیں. ان جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کی طبعی عمر اتنی تھی حضور والا, اس کو ڈیل کا نام مت دیں. ان مقدمات نے اتنا ہی کاٹنا تھا جتنا کاٹ لیا ہے. تحریک انصاف کے مطلب اس وقت جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا, وہ بڑی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. بہت سادہ لفظوں میں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو ڈیل کا اگر آپ کو شک پڑتا ہے تو آپ خود تو کم از کم دیکھ لیں کہ ڈیل کہیں ڈھیل کی صورت میں نظر آ رہی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہیں تو کیا کہیں. اس بے بسی میں ان کی زبان سے بس ڈیل کا لفظی ادا ہو رہا ہے. اور سیدھی بات ہے کہ جھوٹ کے شور میں سچ کی آواز جو ہے ناظرین وہ کبھی نہیں دبائی جا سکتی. اس حقیقت کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں. اچھا ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بجلی کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلوں کی. پاکستان میں مہنگی بجلی نے جس طرح قوم کی چیخیں نکلوائی ہوئی ہیں, ہر گھر میں, ہر دوسرے گھر میں نہیں ناظرین, ہر گھر میں, کیا امیر, کیا اپر مڈل کلاس, کیا مڈل کلاس, کیا غریب, سب کی یکساں چیخیں نکلی ہوئی ہیں. غریب آدمی کا اگر بل جو ہے وہ 5,000 آتا تھا تو 16,000 آ گیا. جس کا امیر آدمی کا بل جو ہے وہ 2 لاکھ آتا تھا, اس کا 6.5 لاکھ بل آ گیا. اس لیے کوئی غریب امیر کی تخصیص باقی نہیں رہی. اس بجلی کے بل نے سب کو اکٹھا ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے, محمود و ایاز کو. تو یہ ذہن میں رکھیں ناظرین, تکلیف وہ حقیقت مطلب اتنی زیادہ شدید ہے کہ تکلیف دہ یہ حقیقت بن چکی ہے کہ پاکستان اس وقت خطے میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے. یہ دیکھ کے, یہ سن کے, ان حقائق کو دیکھ کے باقاعدہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے. خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی. حکمرانوں نے بالکل بلا سوچے سمجھے اور ملکی ضروریات کو مد نظر رکھے بغیر بجلی کے انتہائی مہنگے پلانٹ لگا تو لیے, مگر اب جب یہی پلانٹ قوم کا لہو نچوڑنے کے ساتھ ہڈیوں سے گودا بھی کشید کر رہے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی مہنگی بجلی گھر گھر صف ماتم بچھا رہی ہے. اور یہ بھی کوئی راز کی بات نہیں ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آج پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ اس مہنگی بجلی کے پیچھے, اس مہنگی بجلی کو بیچ کر کن کن حکمرانوں نے اور کن کن بڑے لوگوں نے اپنے کھیسے بھرے ہیں, یعنی اپنی جیبیں بھری ہیں. بجلی کا بل دیکھ کے گھروں میں باقاعدہ کرام برپا ہو جاتا ہے. حالت یہ ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر اب تو معصوم بچے بھی سہم جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ کو جب بجلی کا بل آنے کے بعد تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ماں باپ اپنی یہ تکلیف بچوں سے بھی چھپا نہیں پاتے. اور یہ جو جان لیوا بلوں نے بڑوں سے مسکراہٹ چھین لی ہے تو بچوں سے ان کی شرارتیں چھین لی. مگر بات یہاں تک نہیں رہی. اب بجلی کے بل موت کا پروانہ بن کے روحیں قبض کرنے لگے ہیں. چند دن پہلے آپ نے واقعہ سن لیا تھا کہ بھائی نے بھائی کو بجلی کے بل کی عدم ادائیگی پہ قتل کر دیا. تازہ ترین واقعہ گوجرانوالہ میں رونما ہوا ہے, جہاں ایک خاتون نے بجلی کا بل آنے پر نالے میں کود کر جان دے دی ہے.
خاتون کو پتے میں تکلیف تھی اور جس پر ڈاکٹروں نے خاتون کو آپریشن کا کہا تھا. غریب خاتون نے بیچاری نے آپریشن کے لیے مہینوں 1-1 روپیہ جوڑ کر جمع کیا تھا. جب آپریشن کی نوبت آئی تو اوپر سے بجلی کا ظالم بل آ گیا, اور جس گھرانے کو کبھی 1500 روپے بل آیا کرتا تھا اس گھر میں 11,000 بجلی کا بل آیا. اور مرحومہ کے بیٹے نے بتایا کہ ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے, پیسے جوڑ کر آپریشن کے لیے جمع کیے تھے, لیکن یہ بل کی ادائیگی میں چلے گئے, جس پر ماں نے تکلیف سے تنگ آ کر نالے میں چھلانگ لگا دی اور یوں دنیا کے غموں سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گئی. ابھی چند روز پہلے اس طرح کے 2 اور واقعات کے پی میں پیش آ چکے ہیں. واقعات کی گنتی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. 5 قتل ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بھی بجلی کا بل تھا. اور سیدھے لفظوں میں اگر بات کی جائے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ رشتوں کی حرمت پامال کرنے لگے ہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ بجلی کے بل دیکھ کر ابھی تو لوگ اپنے اور اپنے پیاروں کی جانیں لے رہے ہیں نا, اپنوں کی جانیں لے رہے ہیں. اگر یہی لوگ غصے میں پاگل ہو کر دوسروں کی جانیں لینے پہ آمادہ ہو گئے تو پھر معاشرے کو انارکی سے کوئی نہیں بچا پائے گا. ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر بھی کہ جب مسائل کے سمندر میں غوطے کھانے والے خوشحالی کے جزیروں پر حملہ آور ہو کر اپنا اور اپنے بچوں کا حق چھیننے کے لیے ہر حد پار کر جائیں گے, پھر کیا وقت ہوگا. اور دوسری طرف حکمران اپنے حال میں مست گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں. انہیں حکمرانوں کی ملی بھگت سے آئی پی پیز جو ہیں وہ پوری قوم کی چھاتی پر مونگ دلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پاکستان کے عوام کو 440 وولٹ کا جھٹکا دیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خیبر سے کراچی تک ایک ہی دہائی ہے, مہنگی بجلی نامنظور. ایک تلخ حقیقت یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستانیوں کو خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی مل رہی ہے. جو میں پہلے عرض کرنے لگا تھا کہ ایران میں بجلی 10 روپے فی یونٹ ہے تو بنگلہ دیش والے 16 روپے فی یونٹ بجلی حاصل کر رہے ہیں. بھارت میں بجلی 17 روپے یونٹ ہے, نیپال میں 18 روپے. اور تو اور جنگ سے تباہ افغانستان جس کی غربت کو ہم کبھی تانے دیا کرتے تھے, وہاں پر پاکستان سے کئی گنا سستی یعنی 18 روپے فی یونٹ بجلی دستیاب ہے. پورے خطے میں پاکستانی وہ واحد بدنصیب قوم ہے جسے 72 روپے فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے. اور اس مہنگی بجلی کا ایک اثر تو گھریلو صارفین پر پڑتا ہے جو خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں, مگر اس مہنگی بجلی نے صنعتوں کا پٹھا بٹھا کے رکھ دیا. ہر روز صنعتی یونٹ کے بند ہونے کی, کسی نہ کسی صنعتی یونٹوں کے بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. فیصل آباد کی پاور لوم انڈسٹری بند پڑی ہے اور اب انہیں لوہے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے. پتہ نہیں حکمرانوں کے سینے میں دل نہیں ہے کیا, یا وہ خبریں نہیں دیکھتے, صرف اپنے پیاروں کے بیانات سنتے ہیں. اس وقت زیادہ تر جو کارخانے ہیں ملک میں وہ بند ہو رہے ہیں اور مالکان اب اپنے کارخانوں کی جو عمارتیں ہیں وہ کرائے پہ اٹھوا رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کے نامنصفانہ معاہدوں کے ساتھ ساتھ حکومتی نالیوں کا بوجھ جو ہے وہ اب عوام پر ڈال دیا گیا ہے. بجلی چوری اور لائن لاسز سے ہونے والے نقصان جو ہیں وہ آبویسلی بجلی مہنگی کر کے عام صارف سے پورے کیے جا رہے ہیں. اور حیران کن طور پہ مہنگی بجلی کے اس گھنونے کھیل کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اسے حکومتی سرپرستی حاصل ہے, لیکن حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مہنگی بجلی کے جو جھٹکے ہیں وہ سہتا ہوا آدمی اب مزید حکومتی نااہلیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی آخری چھوٹی سی بات جو ہے وہ کس شخص کے بارے میں ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. نہیں وہ موجود گو بظاہر, نہیں وہ موجود گو بظاہر, جگہ جگہ ہے سراغ اس کا. نہیں وہ موجود گو بظاہر, جگہ جگہ ہے سراغ اس کا. وہی ہے ساقی اسی کی محفل, ایاغ اس کا چراغ اس کا. ہزاروں دل ہیں کہ جن کے اندر جھلک رہا ہے دماغ اس کا, جھلک رہا ہے دماغ اس کا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.